انعام کیسا تجھ کو ملا ہے احمد، ادا کر شکر خدا کا، شکر خدا کا۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ رب آکھیا میرے محبوبہ، رب آکھیا میرے محبوبہ، تحفے میرے تو بے شمار لے جا، تحفے میرے تو بے شمار لے جا، پونجی لے جا بخشش دی، پونجی لے جا بخشش دی، لے جا امت لئی نماز روزے، لے جا امت لئی نماز روزے، تو یہ نوری تے نوری انوار لے جا، تو ہے نوری تے نوری انوار لے جا، رب نبی نو کیتا فرمانے وچ جنتا دے گناہگاراں نو لے جا، وچ جنتا دے گناہگاراں نو لے جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم، نور مجسم، شفیع معظم، آئمہ بے کساں، سرور انبیاء، تاجدار لیاقت، آئمہ بے کساں، نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا میرا موضوع کہ آپ کو کل میں نے عرض کی تھی کہ چھوٹا سا پروگرام کریں گے، لیکن علامہ صاحب کی تھوڑی طبیعت مصروف تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ العزیز اگلی بار انشاءاللہ ضرور بلائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ مکروہات رمضان یعنی روزے کے مکروہ کون سی چیزیں ہیں، چند میں نے بتائی تھی، چند آگے بتا کر اور چکھنے کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کل میں نے مکروہ چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آج وہی مکروہ چیزیں، آپ اگر کوئی چیز پکاتے ہیں، آپ اگر کوئی چیز پکاتے ہیں اس میں نمک یا نمک مرچ وغیرہ کا کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ میرا شوہر یا میرے عزیز و قریب جو بڑے ہیں میرے سے وہ مجھ پر ناراض ہوں گے، تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں نمک، روزے کی حالت میں آپ چیک نمک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جو آج کل بولا جاتا ہے کہ کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا کھا لیا، یعنی آپ نے کوئی چیز پکائی اس کا مزہ کیسا ہے ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا کھا لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد ایسا چکھنے سے مکروہ روزہ بھی ہو جاتا ہے۔ کیسا ہی روزہ، نفلی روزہ ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، جاتا رہے گا۔ اس کے بعد بلکہ اگر کفارے کی شرائط پائی جائے تو کفارہ لازم ہوگا، بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ پہنچا لے اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق تک نہ پہنچے۔ آپ کو میں آسان انداز میں سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ میرے شوہر یا میرے بڑوں کو اعتراض ہوگا کہ نمک کی کم و بیش ہو جائے گی، تو آپ چکھ سکتے ہیں، نمک چیک کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کا ذائقہ، اس کا مزہ معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیں، یہ اس سے روزے کا اگر آپ کفارے کی حالت میں کرتے ہیں تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مکروہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ منہ میں لیتے ہیں تو اس کا مزہ پہنچاتے ہیں، اپنے حلق میں اس کا مزہ پہنچاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ آپ منہ میں رکھیں تو نمک، زبان تو کیونکہ ٹیسٹ کر لیتی ہے نمک ایسا ہے، حلق میں لے جانے کی اجازت نہیں، آپ تھوڑا سا چیک کریں اور تھوک دیں۔ اس کے بعد کوئی چیز خریدی اس کا چکھنا بھی ضروری ہے کہ نہ چکھنے کا نقصان ہو تو چکھنے میں حرج نہیں کا، مثلاً آپ نے باہر کوئی کھجور لی ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز پائی جائے گی تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیل لگایا،
آپ نے تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں مگر جب کہ زینت کے لیے سرما لگایا جائے، اس لیے تیل لگا کے داڑھی اگر آپ نے سرما لگایا ہے، سرما آپ نے اگر خوبصورتی کے لیے لگایا ہے تو نہیں، تو اگر آپ داڑھی کو تیل لگاتے ہیں کہ میری داڑھی زیادہ ہو جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ویسے آپ تیل لگا سکتے ہیں، اگر آپ داڑھی کو یہ اس لیے لگائیں کہ میری داڑھی بڑھ جائے گی تو اس لیے اسلام میں جائز نہیں۔ داڑھی ہے تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ آپ اگر عام طور پہ بھی بغیر روزوں میں بھی داڑھی کو تیل لگاتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، رمضان میں بھی مکروہ ہے اور ویسے بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کے لیے کولی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے سے کیا مراد ہے؟ آپ غسل کرتے ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کولی کرنا اور پورے جسم پر پانی پھیرنا۔ آپ جب غسل کریں تو حکم یہ ہے کہ آپ کے گلے کے اندر تک پانی جانا چاہیے، ناک میں پانی چڑھائیں تو حکم یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں ایسا نہیں کر سکتے ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں آپ غرارہ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں صرف آپ کولی کر کے تھونک دیں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ناک میں پانی چڑھائیں لیکن نرم ہڈی تک نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد جب آپ روزہ کھول لیں تو پھر وہ سٹیپ جو سے دہرائیں کہ غرارہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد وضو غسل کرنے کے علاوہ ٹھنڈے پانی کی گرد سے کولی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لیپنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لیپا تو مکروہ ہے، یعنی مثال کے طور پر وضو یا غسل کے علاوہ کیونکہ وضو میں بھی غرارہ کرتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ روزے میں گرمی آ گئی ہے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے منہ پر چٹا مارتے ہیں، کولی کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں اگر آپ کسی پریشانی کی وجہ سے اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، ٹھنڈا گیلا کپڑا کر کے، تو یہ مکروہ ہے۔ صاف صاف باتیں ہیں، کوئی اتنا بھاگنے کی ضرورت نہیں، کوئی اتنا پجوری میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پجوری کسی پہن کی لوڑ کوئی نہیں، رام سکون سے اتنا ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آسان سے اسلام نے ہمیں حل بتایا ہے کہ کون سی چیزیں چکھنے کے معنی کیا ہے۔ آج کل جو بولا جاتا ہے نا کہ آپ منہ میں رکھ کے تھوڑا سا کھا لیں، مزہ لے لیں اس کا، تو یہ ناجائز ہے، بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ منہ میں رکھیں تھوڑا سا اور تھوک دیں، جبکہ زبان ذائقہ معلوم ٹیسٹ جو ٹنگ ہوتی ہے ہماری زبان ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کو معلوم کر لیتی ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا حلق میں نہ جائے، ہمارا حلق میں نہ جائے، اس وقت تھوک دیں آپ، یہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ نے تیل لگایا یا سرما لگایا، اگر آپ نے زینت کے لیے لگایا ہے سرما یا آپ نے داڑھی بڑھانے کے لیے تیل لگایا تو یہ مکروہ ہے، عام بھی مکروہ ہے، لگانا ناجائز ہے۔ وہاں ویسے اگر آپ سرما اپنی آنکھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لگائیں تو وہ جائز ہے، داڑھی پر تیل لگانا کہ داڑھی میری بڑھ جائے گی یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد میرا سادہ سے مقصد یہی تھا کہ آپ کوئی چکھنا چاہیں، ہاں اگر آپ کا بیٹا چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، فیڈر میں دودھ دینا ہے، یا وہ نرم غذا کھاتا ہے، بیمار ہے نرم غذا کھاتا ہے، تو آپ کے گھر کوئی ایسی چیز نہیں کہ گیس وغیرہ نہیں ہوتی کہ نرم غذا بنا کے دے سکیں، ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو چبا کے منہ میں اپنے چبا کے تو اسے دینا چاہتے ہیں، تو اس کا حکم ہے کہ آپ منہ میں چبا کے اچھی طرح وہ روٹی کا ٹکڑا اچھی طرح منہ میں چبا کے تو اسے دے سکتے ہیں، اس کا اسلام میں جائز ہے، کیونکہ بچہ بھوک سے بدل ہوتا ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل میں سحری اور افطاری کی چند فضیلتیں بیان کروں گا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ 10 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین سید حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اس پر بھی چند اہم باتیں کریں گے۔ 10 رمضان المبارک کو اور 21 رمضان المبارک کو شہادت المرتضیٰ شیر خدا صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے بعد کل میں سحری اور افطاری کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ان 30 رمضان میں انشاءاللہ چند 3-4 شو بھی کریں گے، انشاءاللہ لیلۃ القدر میں بھی شو ہوگا، 15ویں رمضان کو بھی شو ہوگا۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ دین لحاظ سے معلومات آپ کو پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور جو کہا اس کو سن کر سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس جمعہ کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ادھر بھی نگاہ ہے کرم کملی والے، زمان